الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اور اموال زکوٰۃ کی اقسام، تو اس کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کا حکم سن 2 ہجری کے اندر نازل ہوا تھا۔ زکوٰۃ کے مکمل احکام سن 8 ہجری کے اندر نازل ہوئے تھے۔ اسلامی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ زکوٰۃ 82 مرتبہ آیا، جبکہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر 32 مرتبہ قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کن کو نہیں دی جا سکتی؟ والدین کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کسی کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، حضور کی اولاد یعنی جنہیں ہم سید کہتے ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اموال زکوٰۃ 2 اقسام کے اوپر مشتمل ہے، یعنی اموال یہ 2 قسم پر مشتمل ہے۔ اموال کی کون کون سی اقسام ہیں؟ اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ۔ اموال ظاہرہ کیا ہے؟ اس مال کو کہتے ہیں جو ظاہر ہو اور جسے لوگ اگر چھپانا چاہیں تو چھپا نہ سکتے ہوں، جیسے مال تجارت ہے، پھر سائمہ جانور، اونٹ، بکریاں وغیرہ، تو یہ چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی، اسے اموال ظاہرہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مد مقابل اموال باطنہ ہے کہ جو چھپانا چاہے تو بندہ چھپا بھی سکتا ہے، جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو اسے اموال باطنہ کہتے ہیں، جیسے سونا ہے، چاندی ہے اور نقدی رقم ہے۔ نصاب سے کیا مراد ہے؟ کم سے کم اتنا مال جس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو وہ نصاب ہے۔ پھر ہر چیز کے لحاظ سے نصاب علیحدہ علیحدہ اس کی مقدار کا تعین کیا جاتا ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے، جو گراموں کے اندر 85 گرام بنتا ہے۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے، جو گراموں کے لحاظ سے دیکھا جائے 612 گرام 360 ملی گرام بنتی ہے۔ نقدی یا مال تجارت کا نصاب کیا ہوگا؟ نقدی یا مال تجارت کا نصاب وہ چاندی کا جو نصاب بنے گا تو وہی نصاب، اس کے برابر جو رقم ہے تو اس کے برابر رقم یہ نقدی یا مال تجارت کا نصاب مقرر کیا جاتا ہے۔ کتنے فیصد کل مال سے زکوٰۃ بنتی ہے؟ یعنی ٹوٹل کتنا مال میں سے زکوٰۃ دینی پڑتی ہے؟ 2.5% بنتی ہے۔ پھر اونٹ کا نصاب زکوٰۃ کتنا ہے؟ اونٹ کا نصاب زکوٰۃ کے کم سے کم اگر 5 اونٹ ہوں گے تو اس کے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہوگا۔ گائے اور بھینس کا نصاب 30 ہے کہ 30 گائے ہو یا 30 بھینسیں ہوں تو اس کے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہوگا۔ بکری کا نصاب یہ 40 بکریاں اگر کسی کے پاس ہیں تو اس کے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہوگا۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کس خلیفہ نے کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا۔ مصارفین زکوٰۃ کتنے ہیں؟ مصارفین زکوٰۃ کی تعداد 8 ہے۔ اور مصارفین زکوٰۃ کون کون سے ہیں؟ یہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، انہیں عاملین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ مؤلفۃ القلوب اسلام کی طرف دل مائل کرنے کے لیے۔ پھر غلام کی آزادی، رقاب انہیں کہا جاتا ہے۔ غارمین مقروض ہیں۔ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ابن سبیل سے مراد مسافر ہیں۔ مؤلفۃ القلوب کا حصہ کس خلیفہ نے دینے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دینے کی ضرورت محسوس نہ سمجھی تھی۔ یہاں پر کتابت کی غلطی کی وجہ سے عمر صدیق آ گیا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مصارفین زکوٰۃ کا ذکر قرآن مجید کے اندر سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور وہاں پر 8 مصارفین کا تذکرہ موجود ہے۔ اب یہاں پر مؤلفۃ القلوب کا حصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینا ضرورت نہ سمجھا تو انہوں نے وقتی طور پر اسے ساکت کر لیا تھا۔ یہ ایک علیحدہ تفصیلی بحث ہے کہ انہیں اتنا اختیار تھا یا نہیں تھا، یا کیا وجہ تھی، کیا اسباب تھے، وہ علیحدہ طور پر انشاءاللہ کسی موقع پر اس کی ویڈیو بنا کر آپ حضرات کے سامنے شیئر کر لوں گا۔ زکوٰۃ کا حکم سورۃ توبہ کے اندر آیا اور آیت نمبر 60 کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 60۔ زمین کی زکوٰۃ کا کیا نام ہے؟ زمین کی زکوٰۃ کو عشر کہا جاتا ہے، جسے عام
ہندی زبان یا اردو زبان کے اندر لگان کے نام کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ بارانی زمین سے کتنی مقدار کے اندر عشر نکالا جائے گا؟ تو وہ 10واں حصہ ہے۔ تو اگر غیر بارانی زمین ہے کہ ٹیوب ویل کے ذریعے سے کاشت کی جا رہی ہے یا کنویں سے پانی نکال کر یا موٹر لگا کر کہ کوئی بھی ایسا خرچہ ایسا طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے جس میں محنت پانی لگانے کے اوپر صرف ہو رہی ہے یا پیسہ لگ رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، تو اس صورت کے اندر وہاں پر عشر نہ نکالا جائے گا، یعنی 10واں حصہ نہ نکالا جائے گا، بلکہ اس کا آدھا نکالا جائے گا۔ اور اس کا آدھا کتنا بنے گا؟ 20واں حصہ ہے۔ 10ویں حصے سے مراد 100 من میں سے 10 من ہے، اور 20ویں حصے سے مراد 100 میں سے 5 من بنے گا۔ یہ تھا زکوٰۃ اور اس کے متعلقہ ضروری احکامات جو آپ حضرات کے گوشہ گزار کیے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔